اب ہم جستہ جستہ پھر اشعار کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اقبال مزید اشعار میں کیا کہتے ہیں. جیسے کہ بال جبریل بھی اقبال کا ایک مشہور مجموعہ کلام ہے، اور اس مجموعہ کلام میں اقبال نے 3 بڑے عجیب و غریب شعر کہے، اور یہ شعر لکھے گئے 1933 میں حکیم سنائی غزنوی کے مزار پر. افغانستان میں حکیم سنائی بڑے حکیم تھے، دانا تھے، دانشور تھے، عالم تھے، شاعر تھے. تو ان کے حوالے سے 6 مصرے آپ دیکھیے، اور بعض ناقدین کے نزدیک اقبال کی نعتیہ شاعری کی انتہا ہے ان چند مصروں میں. اچھا، ان 6 مصروں کی خوبی ہے کہ ان میں صائب تبریزی، فارسی کا ایک اور بڑا معروف شاعر تھا صائب تبریزی، صائب کے ایک مصرے کی تضمین بھی آ گئی، اس کو ضم بھی کر دیا گیا ہے. عجب کیا چیز، عجب کیا گر مہو پرویں میرے نخچیر ہو جائے. عجب کیا، کوئی تعجب کی بات نہیں. اگر مہو پرویں، یہ چاند اور یہ سیارے میرے نخچیر ہو جائیں، میرے قابو آ جائیں، میں ان پر جال پھینکوں اور انہیں اپنی گرفت میں لے لوں، انہیں شکار کر لوں، جیسا کہ آج کی سائنس کر رہی. انسان اگر چاہے تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے. عجب کیا، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، اقبال کو کوئی تعجب نہیں تھا. عجب کیا گر مہو پرویں میرے نخچیر ہو جائیں، نخچیر ہو جائیں، شکار ہو جائے، کہ بر فترا کے صاحب دولت بستم سرے خود را. کیوں ہو جائے؟ ایسی کیا خوبی ہے مجھ میں، میرے پاس ایسی کون سی قوت ہے، کون سی سائنسی قوت ہے، کون سی دنیاوی قوت ہے، کون سی روحانی طاقت ہے. وہ طاقت کیا ہے کہ بر فترا کے صاحب دولت بستم سرے خود را. فترا کہتے ہیں وہ تھیلا جس میں شکاری شکار کرنے کے بعد شکار کو باندھ کر لاتا ہے. کہ بر فترا کے صاحب دولت، میں نے ایک عالی قدر سردار، ایک شہنشاہ، ایک عالی مقام شخصیت، ایک صاحب دولت کے فتراک سے، اس کے شکاری تھیلے سے اپنے آپ کو باندھ دیا ہے، اپنا سر باندھ دیا، یعنی میں خود شکار ہو گیا ہوں. میرا شکاری کون ہے؟ ایک صاحب دولت، ایک آقا، میر حجاز، خواجہ ماں، خواجہ مان، خواجہ حجاز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے پاس جب میں اس کی غلامی میں آ گیا، جب میں اس کا شکار ہو گیا، تو یہ کائنات کا شکار میرے لیے ایک معمولی چیز ہے. میں جس کے شکار میں آ گیا تو پھر میرے لیے اس کائنات کا شکار کوئی معنی نہیں رکھتا. وہ کون ہے؟ وہ خواجہ کونین، وہ صاحب دولت کون ہے، وہ آقا کون ہے؟ وہ دانائے سبل، وہ راستوں کا جاننے والا، وہ راستوں کے نشیب و فریب سے، نشیب و فراز سے آگاہ، وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل جس نے. وہ کون ہے کہ میں نے جس کے شکاری تھیلے سے اپنے آپ کو باندھ دیا، میں جس کا شکار ہو گیا، میں جس کا عاشق ہو گیا، میں جس کا دیوانہ ہو گیا، میں نے اپنی جان جس کے سپرد کر دی. وہ دانائے سبل، وہ جانتا ہے سب راستے، میرے راستے، تمہارے راستے، اس کائنات کے راستے، وہ جاننے والا ہے. وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. وہ کس مرتبے کی شخصیت ہے
کہ جس نے راستے کی گرد کو، غبار کو، ذرات کو وہ نور عطا کر دیا کہ جو نور وادی سینا کو ملا تھا۔ فروغ وادی سینا عطا کر دیا۔ فروغ وادی سینا کیا تھا؟ فروغ وادی سینا کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ یہ تلمیح کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیدار کا مطالبہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا نور عطا فرمایا، اپنے نور کا ایک حصہ عنایت کیا، ایک کرن بھیجی، اس کرن سے وہ جو ذرات چمکے، ان ذرات کو اس نور وحدت سے جو روشنی ملی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اشارے سے، اللہ کی عطا کی ہوئی سعادت سے آپ نے اہل عرب کو، ریگ عرب کو، ریگستان عرب کو وہ نور عطا کر دیا۔ اب یہاں ریگ سے مراد، ریت سے مراد، ذرات سے مراد ذرے نہیں ہیں، لوگ ہیں، افراد ہیں، وہ بدو ہیں، وہ امی ہیں، وہ ان پڑھ ہیں، جنہیں آپ نے عالم بنا دیا، جنہیں آپ نے فاضل بنا دیا، جنہیں آپ نے روحانی قوتیں عطا کر دی، جنہیں آپ نے شعور عطا کر دیا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ اما عائشہ سے کسی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اکرم کی سیرت کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہی قرآن، آپ کی سیرت اور آیات قرآنی، احکامات الہی میں کوئی دوئی نہیں ہے، فرق نہیں ہے۔ جو اللہ نے چاہا وہ آپ نے کیا، جو اللہ کے احکامات تھے وہ آپ کی زندگی کے روز و شب تھے۔ تو وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ پھر اقبال کی آپ غزلیں دیکھ لیں، اقبال کی نظمیں دیکھ لیں تو جا بجا یہ موتی بکھرے ہوئے ہیں۔ ان بکھرے ہوئے موتیوں میں سے چند ایک آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت مزید حاصل کرتا ہوں۔ مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی کہ ظاہر میں تو آزادی ہے باطن میں گرفتاری، تو اے مولائے یثرب آپ میری چارہ سازی کر، تو اے مولائے یثرب، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے خواجہ کونین، آپ میری چارہ سازی کر، آپ میری مشکلات کا حل بتائیں، آپ میرے مسائل حل فرمائیں، آپ مجھے راستہ بتائیں، آپ مجھے ہدایت دیں۔ تو اے مولائے یثرب آپ میری چارہ سازی کر، میری دانش ہے افرنگی، میرا ایمان ہے زناری۔ اقبال کی روح مدنی، اقبال کی روح بھٹک رہی ہے سرزمین حجاز میں، اقبال کی پرورش سرزمین ہند میں، ہندی ماحول میں ہوئی۔ اقبال نے حصول علم کے لیے جو سفر کیے، جو تگ و دو کی، اس کے لیے انہیں یورپ کا سفر اختیار کرنا پڑا۔ تو یہ ان کی شخصیت کے 3 مختلف رخ ہوئے۔ تو میری دانش افرنگی، میری عقل، میں نے جو فلسفہ سیکھا وہ فرنگیوں سے سیکھا، وہ جرمنی سے سیکھا، وہ برطانیہ سے سیکھا، وہ فرانس سے سیکھا، وہ ان کی کتابوں سے جانا، اور میرے ایمان میں، میرے معمولات میں شامل ہیں اہل ہند کی رسومات کے اثرات، اور میری جدی پشتی مذہب میں اصل کا خاص سومناتی۔ اقبال کے والد اصلاً کشمیری برہمن تھے جو ایمان لائے تھے، مسلمان ہوئے تھے، تو اس طرف اشارہ اقبال نے ایک جگہ کیا کہ میں اصل کا خاص سومناتی، آبا میرے لاتی و مناتی۔ تو اقبال کہتے ہیں ایمان میرا ایمان ہے زناری، زنار،
ہندو یا جوگی جو ایک مالا گلے میں تسبیح پہن لیتے ہیں اپنے جوگی ہونے یا اپنے مذہب کی علامت کے طور پر، اس طرف اشارہ ہے کہ میری تربیت، میری تعلیم تو فرنگیوں اور اہل ہند کے درمیان ہوئی ہے، تو اب مجھے ضرورت ہے ایمان کی، اس ایمان کی جو کہ آپ سے مل سکتا ہے، جو عشق رسول سے مل سکتا ہے۔ تو اے مولا یثرب آپ میری چارہ سازی کر، اب میرا رخ آپ کی طرف ہے، آپ کی تعلیم کی طرف ہے، اب آپ میری دستگیری کیجئے، آپ میری چارہ سازی کیجئے، آپ میرا ہاتھ تھامیے، آپ مجھے میرے رب سے یہ توفیق دلوائیے، آپ رب سے میرے لیے دعا فرمائیے، میرے لیے التجا کیجئے کہ مجھے وہ راہ مل جائے، وہ راستہ مل جائے، وہ ہدایت مل جائے کہ جس کے نور سے میری شاعری جگمگانے لگے، اور جس سے مجھے وہ روشنی، وہ فروغ حاصل ہو کہ میں اپنے والد کی اس فرمائش پر عمل کر سکوں کہ جو انہوں نے مجھ سے کی تھی۔ اقبال کے والد نے ان سے ایک فرمائش کی تھی، یہ بھی ایک عجیب واقعہ۔ ایک مرتبہ اقبال کے والد نے اقبال سے کہا کہ میں نے تمہیں تعلیم دلوانے پر اور تمہاری پرورش کرنے پر کتنی محنت صرف کی ہے، کتنا سرمایہ صرف کیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ تم اس کا معاوضہ مجھے دو۔ اگر آج کا دور ہوتا، ہم جیسے والدین اور آپ جیسے بچے ہوتے تو بچے سمجھتے کہ والد صاحب سمجھ رہے ہیں کہ اب کوئی نوکری ووکری ڈھونڈی جائے اور والد صاحب کے ہاتھ پہ ہر مہینے لا کر کچھ رقم رکھی جائے۔ اقبال نے کہا کہ فرمائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ والد صاحب نے کہا کہ کچھ دن کے بعد بتاؤں گا۔ کچھ دن کے بعد ان کے والد صاحب نے پھر موقع تلاش کر کے اقبال سے کہا کہ معاوضہ یہ ہے کہ تم اسلام کی خدمت کرو۔ پھر کچھ عرصہ گزر گیا، جب اقبال اپنی شاعری کے حوالے سے معروف ہو گئے، اقبال کی شاعری کا ایک اسلامی رخ متعین ہو گیا، اقبال ایک شاعر اسلام کے طور پر جانے اور پہچانے جانے لگے، تو ایک دن اقبال نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی محنت کا معاوضہ ادا کرنے کے قابل ہوا ہوں؟ تو والد صاحب نے تائید کی اور شاباش دی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو اقبال کی ایک نظم ہے ذوق و شوق، جو 1935 کے لگ بھگ لکھی گئی، اور اس نظم میں عشق رسول کی بہت ساری جھلکیاں ملتی ہیں، جن میں سے بہت ہی مشہور، بہت ہی معروف چند شعر میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ان کا لطف بھی لیجئے، ان کی معانی کی تہوں کو پرکھیے، کھنگالیے، اور ان میں موجود جذبہ اور احساس کو جانچیے، دیکھیے اور سمجھیے، اور اپنے اندر وہ جذبہ اور وہ احساس پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ توفیق دے اور آپ کو بھی۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ کلام اقبال میں بہت سے مقامات پر حمد کے بھی بے شمار اشعار ہمیں نظر آتے ہیں، نعت کی بھی بہت ساری جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں۔ بہت سے مقامات ایسے آتے ہیں کہ جہاں یہ تفریق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کہاں حمد ختم ہو رہی ہے اور کہاں نعت شروع ہو رہی ہے۔ صرف متن اور اس کا پس منظر اور خیالات کا در و بست ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نعت کا حوالہ کہاں سے شروع ہوا ہے اور کہاں اختتام پذیر ہوا ہے۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ، تیرے محیط میں حباب۔ یہ ڈکشن، یہ اسلوب، یہ انداز بیان، لفظوں کا یہ چناؤ، لہجے کا یہ طمطراق، یہ شکو کہاں ملتا ہے اقبال کے علاوہ؟ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، الکتاب قرآن پاک، گنبد آبگین رنگ یعنی آسمان، تیرے محیط میں حباب،
تیرے سمندر میں یہ کائنات، آپ کی ذات کی وسعت اتنی ہے کہ یہ کائنات آپ کے محیط میں، آپ کے سمندر میں ایک بلبلہ ہے۔ تصور کیجئے ذرا، تصور کیجئے، مبالغہ کہیں ذہن پر بوجھ بن جاتا ہے، بار بن جاتا ہے، اور کہیں خوبصورت معلوم ہوتا ہے، بربلا معلوم ہوتا ہے، اور بالکل درست اور صحیح معلوم ہوتا ہے۔ تو عالم آب و خاک و باد تیرے ظہور سے فروغ، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، یہ جو مٹی، پانی اور ہوا سے بنا ہوا عالم ہے، اس میں روشنی کہاں سے آئی؟ اندھیرا تھا، ظلمت تھی۔ اب یہ دونوں معنوں میں ہے، یہ ظلمت اور یہ اندھیرا اور یہ روشنی اپنے اصلی معنوں میں بھی، اور جہالت اور علم کے معنوں میں بھی، کہ آپ کے آنے سے پہلے جہالت تھی، بے نوری تھی۔ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، روشنی کہاں سے آئی، علم کہاں سے آیا، کب آئی دانش، شعور کب ملا؟ تیرے ظہور سے، جب آپ آئے۔ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، ایک ذرے کو، ریت کے ذرے کو آپ نے وہ روشنی دی جو روشنی کے قدرت نے سورج کو عطا کی۔ اب یہ ذرہ ریگ، عام انسان، وہ جاہل لوگ، عرب کے بدو جن سے حضور اکرم کا پالا پڑا تھا، یا وہ لوگ جو ہر دور میں موجود رہے ہیں، اہل کفر بھی ہیں، اہل شرک بھی ہیں، اور نادان بھی ہیں، اور بے عمل بھی ہیں، جن کی حیثیت معمولی ذروں کی سی ہے، بے وقت ہے جن کی ہستی، لیکن اگر وہ نبی پاک کے نور سے منور ہو جائے، ہدایت کے نور کو پالیں، ان کی ذات مستنیر ہو جائے آپ کی ہدایت کے نور سے، تو پھر ان کی روشنی ایک ذرے کی روشنی نہیں رہتی، وہ سورج کی روشنی بن جاتی ہے۔ تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم، اپنے وقت کے بڑے بادشاہ گزرے تھے، شوکت، شان، شوکت سنجر و سلیم، تیرے جلال کی نمود۔ کوئی بڑے سے بڑے بادشاہ اس دنیا میں جو گزرتا ہے، وہ جب جلال کا مظاہرہ کرتا ہے، شان کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اگر وہ آپ کی ہدایت کی روشنی میں آگے بڑھتا ہے، اگر وہ نظام زندگی کو آپ کے بتائے ہوئے اصولوں پر استوار کرنے کی کاوش کرتا ہے، تو اس کا جلال، اس کی شان، اس کی شوکت آپ کی شان کا پرتو بن جاتی ہے۔ فخر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ اور دوسری طرف اگر کوئی بڑا اہل اللہ گزرا ہے، حضرت بایزید کی مثال ہے اس میں حضرت جنید بغدادی کی مثال ہے کہ ان کا فقر ہے، تو وہ فقر بے نقاب ہوا ہے تیرے جمال کے سبب۔ یعنی اگر اہل جلال کا جلال ہے تو وہ تیرے جلال کا ایک ذرہ ہے، اگر اہل جمال کا جمال ہے دنیا کے سامنے اور اس کے کچھ مظاہر ہم دیکھتے ہیں، تو وہ بھی معمولی ہیں تیرے جمال کے مظاہر کے سامنے۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میری نماز بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ عشق رسول میں ڈوبے ہوئے اشعار، نعت کے اشعار۔ لیکن آپ دیکھیے نعت کا یہ اسلوب نہ اقبال سے پہلے تھا، نہ اقبال کے معاصرین میں ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور نہ آج لکھی جانے والی ہزاروں لاکھوں نعتوں میں ہمیں نعت کا یہ عرف اور اعلیٰ ترین اسلوب
دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے۔ واقعہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عظیم الشان واقعہ ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو اس واقعے کے حوالے سے بہت ساری روایتیں تاریخ میں موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو لکھی گئی، بیان کی گئی، جن کی شہادتیں روایتوں میں آئیں، یہ اقبال کے مطالعے میں بھی آئیں۔ اقبال اگر چاہتے تو کوئی معراج نامہ لکھ دیتے، جیسا کہ اقبال سے پہلے اردو شاعری میں ایک روایت گزری میلاد ناموں کی اور معراج ناموں کی، لیکن اقبال اپنی فکر کے لحاظ سے اور اپنی فکر کی پیشکش کے حوالے سے، اپنی شاعری کے لحاظ سے اور اپنی شاعری کے اسالیب کے حوالے سے بالکل ایک انفرادی شان کے حامل شاعر اور سخنور گزرے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے بھی واقعہ معراج کو کسی عام شاعر کے انداز میں پیش کرنا گوارا نہیں کیا۔ یہاں بھی اقبال ایک فکری نقطہ سامنے لے کر آئے ہیں۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے تصدیق کی۔ اقبال کے دور میں ایک فتنہ یہ بھی موجود تھا ہماری سائنس پرستی کے اثر سے اور ہماری مغرب پرستی کے اثر سے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بحث چھیڑ دی گئی تھی کہ آپ کی معراج جسمانی نہیں تھی بلکہ تخیلی تھی، ایک روحانی معراج تھی، یعنی آپ جسمانی طور پر نہیں گئے تھے۔ لیکن اقبال کا یہ شعر اس بات کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی احادیث مبارکہ اور ہمارا اجماع امت، اقبال اس کی طرف، اس کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، معراج مصطفیٰ برحق ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اقبال کا ایک اور مشن، اقبال کی شاعری کا ایک بہت بڑا حوالہ انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام یاد دلانا بھی ہے۔ جیسے کہ کسی اور موقع پر میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اقبال انسان کو اس کا ہونا یاد دلاتے ہیں، انسان کو عرفان ذات عطا کرتے ہیں۔ اقبال کی شاعری انسان کو اعتماد عطا کرتی ہے، اپنے ہونے کا یقین عطا کرتی ہے۔ وہ نہ ہونے سے زیادہ ہونے کی بات کرتے ہیں۔ تو بات دیکھیے کہاں پہنچائی کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو وہ علم عطا کیا ہے، اشیاء کے نام سکھائے ہیں، سائنس کا علم دیا ہے، شعور دیا ہے، عقل دی ہے اور آگے بڑھنے کی صلاحیت دی ہے، سمجھ عطا کی ہے کہ اگر انسان چاہے تو اپنی عقل کے بلبوتے پر آگے سے آگے بڑھ سکتا ہے، کائنات کے راز کھول سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے آدم کے لیے یہ کائنات، یہ زمین و آسمان مسخر کر دیے ہیں، تسخیر کر دیے ہیں، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ وہ کیا ہے کہ زجاج کی یہ عمارت ہے سنگ خارا نہیں، خودی کی کہ خودی کے زور سے یہ بہرحال اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا وہ شعر، کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اس سے پہلے دانش افرنگ کا ذکر ایک شعر میں آ چکا
اقبال اپنے اشعار میں جا بجا دانش فرنگ کا ذکر کرتے ہیں، اور کیونکہ دانش فرنگ کے حوالے سے اقبال کا مشاہدہ، اقبال کا مطالعہ، اقبال کا تجزیہ بہت گہرا تھا، اور اقبال کے معترضین میں بہت سارے ایسے بھی تھے جو اقبال کو مشرقی تمدن سے زیادہ مغربی تمدن کا اسیر اور مغربی فکر کا پیغامبر گردانتے تھے، اور ان پہ الزام لگاتے تھے کہ وہ ہمیں مغربی فلسفہ پڑھانا چاہتے ہیں، ہم پر مغربی فکر تھوپنا چاہتے ہیں۔ گو کہ اقبال کی شاعری کا غیر مطالعہ اس کی تردید کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی یہ الزام ایک عرصے تک اقبال کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، میں نے الف سے یہ تک دانش فرنگ کو پڑھ لیا، سمجھ لیا، سیکھ لیا، قریب سے دیکھ لیا، ان کے علوم کو، ان کے فنون کو، ان کی تہذیب کو، لیکن ان کی اس دانش کی چمک دمک روشنی میری نگاہوں کو خیرہ نہیں کر سکی، چندھیا نہیں سکی۔ اس کی چمک کو میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، اس چمک دمک کا مطالعہ کیا، مشاہدہ کیا، اور اس کی حقیقت تک پہنچ گیا۔ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، اور میں یہ کام کیوں کر سکا؟ کس قوت کے بل بوتے پر میں متاثر ہونے سے بچا، دانش فرنگ سے، مغربی تہذیب سے اپنا پہلو بچا کے نکل گیا؟ وہ تھا سرمائے خاک مدینہ و نجف۔ مدینہ و نجف کی خاک حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور نبی پاک کی ذات کریم، آپ کی تعلیمات، آپ کی شخصیت اور آپ کی تعلیمات نے مجھے وہ سمجھ عطا کی، وہ دانش عطا کی کہ میں اس جال میں نہیں آیا۔ تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو، تیرے سید زبوں افرشتہ و حور کہ شاہین لہے شہ لالاک ہے تو۔ اے اقبال، اے میرے عہد کے انسان، اے مسلمان، اے میری ملت کے نوجوان، تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو۔ اے مسلمان، تو مٹی سے بنا ہے، لیکن تیرا جوہر، تیری اصل، تیری بنیاد نوری ہے، تو نوری نہاد ہے، تیری بنیاد میں نور ہے، پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو زمانے کی، افلاک کی، زمین و آسمان کی آنکھوں کا نور ہے۔ یعنی یہ زمانہ، یہ افلاک، اگلے پچھلے عہد، یہ تاریخ تیری آنکھوں سے دیکھتی ہے، تو نور ہے ان آنکھوں کا۔ اگر تو نہ ہو، تیری دانش نہ ہو، تو تاریخ نابینا ہے، زمین و آسمان نابینا ہے، انہیں کچھ دکھائی نہ دے۔ تیرے سید زبوں و فرشتہ و حور، فرشتے اور حوریں کہاں ہیں؟ ہماری پہنچ میں نہیں ہیں، مگر تیرے پاس جو قوت ہے، تیرے پاس جو صلاحیت ہے، تیرے پاس جو نورانی کلمہ ہے، اس کی وجہ سے یہ حور اور یہ فرشتے، یہ ملکوتی قوتیں، یہ ملکوتی مخلوقات تیرے سید زبوں ہیں۔ سید مانے شکار اور زبوں مانے معمولی، گرا پڑا، معمولی شکار ہے۔ تو جب چاہے آسمان کو شکار کر لے، تو جب چاہے کائنات کو تسخیر کر لے، تو جب چاہے فرشتہ و حور کو تسخیر کر لے۔ کیوں؟ کہ شاہین شہ لولاک ہے تو۔ شہ لولاک اشارہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لولاک لما خلقت الافلاق، وہ ہستی جس کے لیے کہا گیا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ میں اس ہستی کا شاہین ہوں۔ ایک تو شاہین اقبال کی شاعری میں خود نہایت پرشوکت، پرقوت استعارہ ہے، اور پھر شاہین شہ لولاک
جو رسول پاک کا شاہین ہو، اس کی قوت کا، اس کی پرواز کا، اس کی نگاہ کا، اس کی بصیرت کا، اس کی دانش کا کیا عالم ہوگا۔ کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، دل میں صلاۃ و درود، لب پہ صلاۃ و درود، تازہ میرے ضمیر میں معرکہ کہن ہوا۔ بعض اشعار کے حوالے سے زیادہ گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، کچھ وقت بھی بچائیں گے انشاءاللہ آگے۔ تازہ میرے ضمیر میں معرکہ کہن ہوا، میرے ضمیر میں، میرے دل میں، میرے تخیل میں، میرے خیال میں، میرے ذہن میں معرکہ کہن، پرانی جنگ تازہ ہو گئی۔ میں نے پھر سوچا کہ یہ جو ازل سے ابد تک ایک جنگ ہو رہی ہے، ایک لڑائی چل رہی ہے، اس کی اصل کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں۔ تازہ میرے ضمیر میں معرکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بولہب۔ تو کیا پتہ چلا؟ اس سارے غور و فکر کا جو نتیجہ نکلا وہ ایک مصرے کے 2 ٹکڑوں میں نکل آیا کہ عقل، عشق کس چیز کا نام ہے؟ اتباع رسول کا نام ہے، مقاصد نبوت کا نام ہے، محبت رسول کا نام ہے۔ عشق تمام مصطفیٰ، عشق اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ عقل تمام بولہب، اور بولہبی جو انکار خدا پر بنیاد رکھی ہے جس نے، وہ تمام کیا ہے؟ وہ عقل ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام بھی۔ عقل دور لے جا رہی ہے حقیقت سے، حقیقت ازلی سے، حقیقت ابدی سے، اور عشق جوڑ رہا ہے ذات رسول سے اور ذات خداوندی سے۔ اور یہی آویزش ہے ازل سے ابد تک حزب اللہ میں اور حزب الشیطان میں۔ تو عقل، عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بولہب۔ اے روح محمد، ایک اور نظم سامنے آ گئی، اے روح محمد۔ اقبال کو خطاب روح رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، خطاب ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ایک لطف حاصل ہوتا ہے، بہت ایک مزہ آتا ہے، اور بار بار اقبال اپنے متفرق اشعار میں اور نظموں کے عنوانات میں یہ اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ اے روح محمد، شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے۔ ضرب کلیم سے ہے یہ نظم، اور آپ کو معلوم ہے کہ ضرب کلیم کے بیشتر اشعار اس زمانے میں تخلیق ہوئے جب پہلی جنگ عظیم گزر چکی تھی، اور پہلی جنگ عظیم کے اختتام نے مسلمانوں کی مملکتوں کا شیرازہ منتشر کر دیا تھا، مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کر دیا تھا، مسلمانوں پر ادبار کا عالم تھا، مسلمانوں پر تباہی و بربادی چھائی ہوئی تھی، اور ایک آشوب میں مبتلا تھے مسلمان۔ تو وہ درد جو اقبال محسوس کر رہے تھے اپنی ملت کے حوالے سے، وہ درد اس زمانے کے اشعار میں کہیں نہ کہیں ہمیں محسوس ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، ملت مرحوم جو کبھی تھی، جس کا کبھی اتحاد تھا، جس میں کبھی یگانگت تھی، ہم آہنگی تھی، جو کبھی یکجان تھے، یک قالب تھے، شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر۔ شیرازہ وہ دھاگا جس سے جز بندی کی جاتی ہے، جس سے کتاب کو سیا جاتا ہے، صفحات کو جوڑا جاتا ہے۔ اگر وہ شیرازہ ٹوٹ جائے، کٹ جائے تو کتاب کے صفحات بکھر جاتے ہیں، تو ملت کی کتاب کے صفحات بکھر گئے۔ شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے۔
وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے۔ وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، لذت آشوب طوفان کی لذت۔ اقبال آشوب اور لذت، طوفان اور لذت میں بڑا گہرا رشتہ تلاش کرتے ہیں۔ اقبال کے ہاں جگہ جگہ سکون کے مقابلے میں اضطراب کو اور آرام کے مقابلے میں سفر کو، ساحل کے مقابلے میں طوفان کو فوقیت دی گئی ہے، کیونکہ اقبال عشق کی موت سمجھتے ہیں رکنے کو، اور آگے بڑھنے کو، حرکت کرنے کو عشق کی زندگی خیال کرتے ہیں۔ تو وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، بحر عرب میں وہ طوفان نہیں اٹھتے۔ بحر عرب میں اب وہ صلاحیت باقی نہیں رہی کہ طوفانوں سے لطف اٹھائے۔ بحر عرب سے اشارہ اہل ہند ہیں، مسلمانان پاک و ہند ہیں، اس خطے کے مسلمان ہیں، نوجوان ہیں۔ اب وہ سخت کوش نہیں رہے، اب انہیں طوفان سے علاقہ و سروکار نہیں رہا۔ جو مجھ میں ہے، جو پوشیدہ جو مجھ میں ہے، وہ طوفان کدھر جائے۔ تو میری ملت میں، میری امت میں، تیری امت میں، میری قوم میں، میرے لوگوں میں نہ وہ حرکت ہے، نہ وہ حرارت ہے، نہ وہ طوفان ہے جو میرے اندر موجزن ہے۔ اس راز کو اب فاش کر رہے روح محمد، آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے۔ اب کون بتائے، میں کس سے پوچھوں، کون ہدایت دے، کون چارہ سازی کرے، کون غم گساری کرے، کون دستگیری کرے، کون اللہ تک ہماری فریاد لے جائے۔ اس راز کو اب فاش کرے روح محمد، آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے۔ آیات الہی کو پھیلانے والا، مقاصد نبوت کو بروئے کار لانے والا، اللہ کے دین کو عام کرنے والا، قرآن کے پیغام کو صحراؤں میں، رزم اور بزم میں پیش کرنے والا نگہبان، پاسبان کہاں جائے، کس سے کہے، کون سنے، کس کو سنائے۔ تو یہ بھی ایک طرح کا استغاثہ ہے۔ جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اقبال کے یہاں جا بجا ہمیں اس طرح کے اشعار ملتے ہیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو مخاطب کر کے اپنی عرض پیش کی گئی ہے۔